بھائی آپ یہ بھی تو دیکھو کہ امیر صاحب اپنی غلطی مان رہے ہیں. اس دور کس کی ہمت ہے جو سب کے سامنے کھلا معافی مانگے. لوگ تو اڑ جاتے ہیں. مانتے ہو نہیں پر حضرت نے معافی مانگی ہے بھائی. وہ فرشتے تھوڑی انسان ہی تو ہے نا. آپ سے مجھ سے اور لوگوں سے رات بھر ہوگا. مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے معافی مانگی, بہت ہمت کی بات ہے. یہ بھی تو دیکھو انہوں نے معافی مانگی تو بھائی بہت اچھی بات ہے. امیر صاحب نے معافی مانگی, لیکن معافی وہ مانگتا ہے جس نے غلطی کی ہوتی ہے. معافی مانگنے والے کو نا عقل نہیں دکھانی چاہیے. جو کچھ مریدین امیر صاحب نے تو معافی مانگی بہت اچھی طریقے سے. اگر کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو علماء کرام جانے. امیر صاحب نے مانگنے لگی. مریدین جو ہیں چیلے چپاڑے باقی یہ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے امیر صاحب نے معافی مانگ کے احسان کر دیا پوری امت پہ. ایسے نہیں ہوتا میرا بھائی. اگر آپ سچ میں مانتے ہیں کہ آپ نے غلطی کری اور آپ سے 10 جگہ معافی مانگنے کو کہا جائے گا, 10 جگہ بولیں گے کہ ہاں میں معافی مانگتا ہوں. جتنے لوگ آپ سے آ کے بات کریں گے ان سب کے سامنے آپ کو معافی مانگنی, رجوع کرنا ہوگا, سمجھانا ہوگا کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی, میں بہک گیا تھا, میں نے غلطی کر دی, میری ان باتوں کو مت مان. چاہے آپ بیان میں ہو, چاہے آپ اکیلے لوگ آپ سے آ کے مل رہے ہیں. اب جیسے رئیس الدین میرا دوست ہے, بہت ایکسائٹیڈ ہے کہ رجوع اور توبہ ہو گئی ہے, خوش ہے, جا کے ملیں گے, امیر صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ وہ ملنے آئے, وہ مانتا ہے آپ نے غلط بات بولی ہے, وہ وہی پوچھنا چاہ رہا ہے, اس کو لگتا ہے کوئی نہ کوئی کلیریفیکیشن وغیرہ ہوگی, 12 لگتا ہے رجوع توبہ ہو گئی. وہ اگر آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو اس کو بھی سمجھانا ہوگا آپ حضرات کو کہ بھائی غلطی ہو گئی, اس سے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی توبہ رجوع اس لیے کیا, لوگ سننا چاہ رہے تھے, تو بھائی اللہ اللہ خیر صلی اللہ, پھر آپ زیادہ خطرناک ہو جائیں گے آپ. ہاں لے دیکھیں انہوں نے اور ان کے کامنٹس میں نچوڑ یہ ہے کہ بھائی کوتاہی تو سب سے ہوتی ہے. میں بھی یہ مانتا ہوں. امیر صاحب نے 30 سال میں ایک غلطی کری, میں تو بھائی ایک دن میں 30 کر دیتا ہوں گا, یہ بات تو فیکٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ امیر صاحب نے جو غلطی کری ہے نا, دیکھو میں ایک دن میں 30 غلطیاں کروں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کسی کا امیر, شیخ, پیر, لیڈر نہیں ہوں. غلطی کروں گا تو اپنا نقصان کروں گا, نہیں کروں گا تو اپنا فائدہ کروں گا. لیکن اگر امیر صاحب کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس سے ان کو اور ان کے ماننے والے سب کو نقصان ہو, اس کا ایک بہت بڑا گہرا اثر ہو. تو بھائی یہ بڑی غلطی ہے, اسے بڑی غلطی مانے آپ. اور کوتاہی ظاہر سی بات ہے بھائی, وہ ٹھیک ہے بہت اعمال کے حساب سے بہت اچھے ہیں, لیکن بھائی اگر آپ مثال کے طور پہ قادیانی ہے, اب کوئی قادیانی ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, سارے کام کر رہا ہے, رات بھر قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور بہت عبادتیں کر رہا ہے, تہجد وغیرہ سب پڑھ رہا ہے, خدا کی مسلک پہ چلتے ہیں حاجی سارے کام کر رہا ہے. وہ کیا وہ حق پہ ہے؟ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں, کیا وہ حق پہ؟ اس کو اتنی عبادت کرنا, اس کو سارے اتنے اچھے عمل کرنا, سارے دین کے کاموں پہ عمل کرنا, کیا وہ کوئی معنی رکھتا ہے؟ سوچو. سب سے پہلے ہے عقائد. اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے اور آپ تب یہ سارے اعمال کرتے ہیں تب تو بھائی واہ ہے. جیسا امیر صاحب کا عقیدہ پہلے ٹھیک تھا اور وہ بھائی اس کی بات بھی الگ تھی, بات کیسے دل پہ لگتی تھی امیر صاحب کی. اب معاملہ خوابوں کی وجہ سے بگڑ گیا, تب وہ بات دیکھو ختم ہو گئی. کتنی رسوائی ہوئی ہے دنیا کے سامنے, دیکھو کتنی رسوائی ہوئی. کلٹ کہا جا رہا ہے, کلٹ کہا جا رہا ہے. کلٹ سمجھتے ہو تم لوگ؟ کلٹ کا مجھے نہیں پتا یار, اردو اور کلٹ مطلب میں تمہیں جیسے شکیل بن حنیف, غلام احمد قادیانی کے ماننے والے, انجینئر محمد علی مرزا کے ماننے والے, مطلب شکیل بن حنیف کے ماننے والے, مطلب یہ سب کلٹ ہیں. ایلیومناٹی, فری میسنز کلٹ ہے نا, یہ سب کلٹ ہے. ایسے ہی ہے بھائی, ایسے ہی مانا جا رہا ہے آپ حضرات کو کلٹ.